إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور اسی طرح سے خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس رب العالمین نے ہم سبھی کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا. رب العالمین نے پیدا فرما کر یوں ہی لاچار بے بس مجبور نہیں چھوڑا، بلکہ سیدھی راہ دکھانے کے لیے، صراط مستقیم پر چلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا. انبیاء کرام کے بعد دیگر اس دنیا کے اندر آتے رہے، اللہ رب العالمین کی پیغام کو عام کرتے رہے، اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت دیتے رہے. ان میں سے انبیاء کرام اور رسولوں میں سے سب سے آخری نبی، سب سے آخری رسول، ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کی محنتیں، جن کی قد و کاوشیں آج امت کے سامنے واضح اور ظاہر ہیں. حاضرین جمعہ، آج کا جو میرا موضوع خطابت ہے وہ موضوع ہے جشن میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت. محترم سامعین کرام، ایک مومن کے لیے، ایک اللہ والے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے کامیابی اسی میں ہے
کہ وہ اللہ رب العالمین کو اپنا حقیقی خالق و مالک رازق سمجھے، مانے، اور اسی طرح سے رب العالمین کی بندگی، اطاعت و فرما برداری کرے، ساتھ ہی ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے۔ ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن شریف کی تلاوت کرے، اللہ رب العالمین کی کتاب کو پڑھے، اس کو بغور سمجھے، اس میں غور و فکر کرے، اور اس کے بعد اس کے اندر جو بھی حکم اللہ رب العالمین نے جاری و ساری فرمایا ہے ان کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان پر لازم اور ضروری یہ بھی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانے، احادیث نبویہ کا مطالعہ کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، آپ کی زندگی کو پڑھے، اور پڑھ کر عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق و کردار میں، ان ہر میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرے، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکے۔ ایک مومن کے لیے یہی کامیابی ہے۔ اگر ایک مومن، ایک ایمان والا، ایک اللہ والا اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تب تو وہ کامیاب ہے، لیکن اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر وہ خسارے میں ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین کے فرمان کو سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بھی بندہ اپنی زندگی اللہ رب العالمین کے اطاعت میں گزارے گا، جو بھی بندہ اپنی زندگی اللہ رب العالمین کی حکم کے مطابق گزارے گا، ساتھ ہی ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے گا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اس بندے کو ایسی جنت کے اندر داخل کیا جائے گا جس جنت کے اندر نہریں جاری ہوں گی۔ اور یہ جنت کے اندر داخل کرنا ایک مومن کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے، ایک اللہ والے کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر داخل کرنا، یہ جو اللہ رب العالمین نے انعام دیا ہے، اور اسی طرح سے جو خوشخبری سنائی ہے، یعنی یہ خوشخبری بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اگر کسی کو جہنم سے روک کر جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، وہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کیا لوگوں سن لو، جس کو بھی جہنم سے روک کر جنت کے اندر داخل کر دیا گیا وہ انسان دنیا میں سب سے بڑا کامیاب انسان ہے، وہ سب سے بڑا کامیاب ہونے والا انسان ہے۔ سامعین کرام، اس کے آگے میں آپ کو لے کے چلوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اسی طرح سے اس سے قبل میں آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی وہ آیت رکھوں جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی اتباع اور پیروی اور اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع اور پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم وساعت مصیرا۔ سامعین کرام، اگر آپ اللہ رب العالمین کی اتباع، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری نہیں کریں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نہیں کریں گے، اور اسی طرح سے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کریں گے، آپ کے فرامین کے خلاف بغاوت کریں گے، اللہ رب العالمین کے فرامین کے خلاف بغاوت کریں گے، اور اسی طرح سے صحابہ کرام کی زندگی کو نہیں پڑھیں گے، ان کی زندگی کو ان کے زندگی میں جو بھی کام انہوں نے انجام دیا ہے
ان کام کو اگر اپنی زندگی میں نافذ نہیں کریں گے تو پھر سمجھ لیجئے یہ اللہ رب العالمین سے بغاوت ہوا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بغاوت ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی، اور ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے کہا نولی ما تولا ونصلی جہنم، کہ میں تم کو اسی راستے پہ چلا دوں گا جس راستے پہ تم چل پڑے ہو، یا اسی طرح سے میں تم کو اسی منہج میں کر دوں گا جس منہج کو، جس طریقے کو، جس اصول کو تم نے اختیار کیا ہے، وسعت مسیرہ، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کہا وَنُصْلِهِ جہنم، اور میں تم کو جہنم کے اندر داخل کر دوں گا، اور جہنم کے اندر داخل کرنا یہ بہت ہی خطرناک اور اسی طرح سے بہت ہی بری جگہ ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث رکھوں، اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں میری اتباع کرو، اسی طرح سے جو نیکوکار ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، یعنی صحابہ کرام، ان کی اتباع اور پیروی کرو۔ یعنی اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر مذکور ہے۔ سامعین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ، کہ اے لوگوں میں تم کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، میں تم کو اللہ رب العالمین کے خوف، اللہ رب العالمین کے ڈر کی وصیت کرتا ہوں۔ یعنی تم لوگ اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دلوں کے اندر بٹھائے رکھو۔ سامنے کرام، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح سے والسمع والطاعۃ وإن حبشا وإن عبدا حبشیا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا حکمراں، اگر تمہارا بادشاہ حبشی غلامی کیوں نہ ہو، حبشی ہی کیوں نہ ہو، تو پھر اس کی بھی سنو، اس کی بھی اطاعت کرو، اس کی بھی فرما برداری کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر آگے فرمایا کہ لوگوں تم لوگ میرے مرنے کے بعد، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد بہت سارے ڈھیر اختلافات دیکھو گے، اپنے درمیان تم اختلافات پاؤ گے، اختلافات رونما ہوں گے، اختلافات پیدا ہوں گے، لیکن اس وقت میں کیا کرنا ہے؟ فعلیکم بسنتی، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، کہ لوگوں اس وقت تم کو میری سنت لازم پکڑنی ہے، یعنی میرے سنت کو لازم پکڑنا، اور اسی طرح سے ان صحابہ کے اور اسی طرح سے ان نیککار ہدایت یافتہ لوگوں کی سنت کو لازم پکڑنا، یعنی صحابہ کرام کی سنت کو لازم پکڑنا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں تم لوگ اسلام کو مضبوطی سے تھام لو، دین کو مضبوطی سے تھام لو، اور اسی طرح سے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کہ اے لوگوں تم لوگ دین کے اندر نئی نئی خرافات، نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچو، نئی نئی چیزوں کو پیدا کرنے سے بچو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کیونکہ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو دین میں نئی چیز پیدا کی گئی وہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور اسی طرح سے ہر گمراہی جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ سامنے کرام، یہ جو میں نے آپ کے سامنے تمہیدی بات کہی ہے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سبھی کو چاہیے اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، اللہ رب العالمین کی بندگی کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں، اور اسی طرح سے بدعات، خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ آپ دیکھیں آج دنیا کے اندر طرح طرح کی بدعات، طرح طرح کے خرافات اس دنیا کے اندر رونما ہو رہے ہیں، نہ جانے کون کون سے خرافات اس دنیا کے اندر رونما ہو رہے ہیں جن کا ہمارے اسلام سے، ہمارے دین سے، ہماری شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے آپ دیکھیں جو ہی مہینہ گزرتا ہے، خواہ وہ ربیع الاول کا مہینہ ہو یا اس سے قبل ماہ محرم کا مہینہ ہو، صفر کا مہینہ ہو، ربیع الاول کا مہینہ ہو یا اس کے بعد کے مہینے ہو، جو بھی مہینہ شروع ہوتا ہے ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ بدعتیں، کچھ نہ کچھ خرافاتیں لوگ انجام دیتے ہیں۔ اور ابھی ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کی 5ویں تاریخ ہے، آج 5 تاریخ ہے۔ سامعین کرام، اس مہینے میں بھی بدعات اور خرافات لوگ انجام دیتے ہیں، طرح طرح کی بدعتوں کو انجام دیتے ہیں۔ ان بدعتوں میں سے، ان خرافات میں سے ایک بدعت
جشن میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر لوگ خوشی مناتے ہیں۔ آپ خوشی منائیے، آپ کو کوئی نہیں روکتا، لیکن آگے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ جشن میلاد نبی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ سامعین کرام، یہ لوگ یعنی بعض مکاتب فکر کے لوگ اور اسی طرح سے سلفیوں کے علاوہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ 12 ربیع الاول کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ مانتے ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو مانتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو آگے بتلاؤں گا۔ سامعین کرام، یہ 12 ربیع الاول اس دن لوگ خرافات کرتے ہیں، بدعات، نئی نئی بدعاتوں کو دین میں ایجاد کرتے ہیں، اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اور اسی طرح سے میں آپ کو بتلاؤں کہ یہ بدعتیں، یہ خرافات جو بہت تیزی سے ہمارے دین کے اندر رونما ہو رہا ہے، پیدا ہو رہی ہے، اس بدعت کو ایجاد کرنے والا، اس بدعت کو بڑھاوا دینے والا اور اس بدعت کا موجد مظفر الدین اربل کا بادشاہ تھا۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 600 سال کے بعد اس بدعت کو ایجاد کیا۔ وہ بادشاہ تھا، اس کے اندر پاور تھی، اس کے اندر پاور تھا، طاقت تھی، قوت تھی، لوگ اس کے انڈر میں تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ 12 ربیع الاول کو جشن میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محفلیں قائم کی اور اسی طرح سے جلسے قائم کیے، اسٹیج لگوایا اور ایسے لوگوں کو بلایا جو ناچنے والے، گانے والے، یعنی یہ بادشاہ گانوں کا شوقین تھا، ناچنے والوں کو بلاتا تھا۔ لوگ آ کے اس اسٹیج پر محفلوں میں گانا گاتے تھے، موسیقی اور اسی طرح سے دیگر خرافات انجام دیتے تھے۔ یہ بادشاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 600 سال کے بعد اس بدعت کا ایجاد کرتا ہے اور بڑی بڑی ڈشیں تیار کرواتا ہے، پکوان تیار کرواتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئی اور آپ کے غلو میں شرکی اشعار پڑھواتا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں یہ بادشاہ کیا کرتا ہے، اور وہ اسی وقت سے یہ چیز لوگوں کے ذہن میں آئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 12 ربیع الاول کو دنیا کے اندر آتے ہیں، زندہ ہو کر آتے ہیں، لوگ سلامی پیش کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامنے کرام، یہ طرح طرح کی بدعتیں، خرافات کا موجد وہی مظفر الدین جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 600 سال بعد اس کا ایجاد کیا تھا۔ آج وہ بدعت، وہ خرافات ہمارے اندر رونما ہو رہی ہے، ہمارے اندر بس گئی ہے، اور ہمارے کچھ اخوان ایسے ہیں جو اس کو بڑے زور و شور کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ میں آپ سے چیلنج کرتا ہوں اور اسی طرح دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس بدعت کا ہماری شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، ہماری شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہماری شریعت جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ چیزیں جو پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا اسی طرح سے صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھی، وہ چیزیں آج بھی نہیں رہیں گی۔ سامنے کرام، آپ جائیے صحیح بخاری اٹھائیے، آپ جائیے حدیث کے جتنے بھی کتابیں ہیں، صحیح مسلم اٹھائیے، سنن ترمذی اٹھائیے، سنن ابی داؤد اٹھائیے، سنن ابن ماجہ اٹھائیے، اور دیگر حدیث کے جتنے بھی مسند کتاب ہے ان ساری کتابوں کو اٹھائیے، آپ دیکھیے کیا کہیں اس بدعت کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ بالکل نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح سے آپ حدیث کی پوری کتابوں کو پڑھ جائیے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھ جائیے، ائمہ مجتہدین کو پڑھیے، ان کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، آپ کہیں نہیں پائیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا ہو، آپ کہیں نہیں پائیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منانے کا صحابہ کرام کو حکم دیا تھا۔ اور اس کے بعد آپ یہ بھی نہیں پائیں گے کہ صحابہ کرام اور ان صحابہ کرام میں خلفائے اربعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں کبھی بھی کسی سے نہیں کہا کہ نبی کی میلاد منائیے، نبی کے پیدائش کے دن جشن منائیے، خوشیاں منائیے، ان میں خرافات کو انجام دیجیے، کہیں نہیں پائیں گے۔ سامنے کرام، اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ولادت یعنی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، لیکن جو کہ حقیقی طور پر غلط ہے۔ آپ کتابوں کا مطالعہ کیجیے، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے تو آپ کو ملے گا کہ واضح اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں اختلاف ہے، اور راجح قول کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اس لیے سامعین کرام آپ سوچئے کہ یہ لوگ، اور اسی طرح سے راجح قول کے مطابق آپ کی وفات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ آپ سوچئے یہ لوگ جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے، جس دن آپ کی وفات کی تاریخ ہے، یہ کم عقل لوگ، ناسمجھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن خوشیاں مناتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن جشن مناتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو یاد کیجئے، 12 ربیع الاول کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ آپ مرض الموت میں تھے، آپ کے اندر اتنی سکت، اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنا مسواک خود چبا کر مسواک کر لے۔ اور اسی طرح سے 12 ربیع الاول کی تاریخ، 12 ربیع الاول کا دن وہ دن تھا کہ جس دن صحابہ کرام بہت زیادہ غمزدہ ہوئے تھے، صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، اور اہل بیت پریشان ہو گئے تھے، تمام لوگ صحابہ کرام پریشان ہو گئے تھے، اور یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدہوش ہو گئے تھے، وہ کیونکہ 12 ربیع الاول کا دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ لیکن آج ناسمجھ لوگوں کو کون بتلائے، ایسے کم سمجھ لوگوں کو کون بتلائے کہ یہ جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، آج لوگ خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، بڑی بڑی ڈشیں تیار کرتے ہیں، عمدہ کھانے تیار کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، سڑکیں جام کرتے ہیں، اور اسی طرح سے مسجدوں کو، مدرسوں کو، اپنے گھروں کو لائٹوں سے سجاتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی، آپ کے شان میں غلو کرتے ہیں، شرکی اشعار پڑھتے ہیں، نہ جانے کون سے خرافات کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں، ان تمام بدعات سے، ان تمام خرافات سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ ہمارے دین کا واسطہ ہے، نہ ہماری شریعت کا واسطہ ہے، اور اسی طرح سے نہ ہمارا دین، نہ ہمارا اسلام، نہ ہماری شریعت ان چیزوں کو کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ سامعین کرام آئیے میں آپ کو مزید آگے لے چلتا ہوں اور بتلاتا ہوں۔ آئیے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو سنتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس نے بھی من ابتدع فی الاسلام بدعۃ، یعنی جس نے بھی اسلام کے اندر کوئی بدعت ایجاد کیا، اور اسی طرح سے گرچہ وہ اس کام کو نیکی کے طور پر نیک کام سمجھ کر رہا ہے، تو اس نے وعدہ کیا اور دعویٰ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ نعوذ باللہ، وہ نبی، وہ رسول جس نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خاطر، توحید کے پیغام کو عام کرنے کی خاطر لگایا، جس نے نبوت کے اسی طرح سے نبی ہونے کے 23 سالہ دور کو اسلام کی تئیں اللہ رب العالمین کی خاطر اپنی پوری زندگی قربان کیا، محنتیں کی اسلام کو پہنچانے کی خاطر، آج یہ ہمیں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پیغام، پورا دین، پوری شریعت ہم تک نہیں پہنچائی ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین کے پیغام کو سنتے ہیں، اور آگے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو بھی پڑھتے ہیں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے لوگوں سن لو، آج اللہ رب العالمین، یہ آیت اللہ رب العالمین نے عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے دن اور اسی طرح سے جمعہ کے دن اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ صحابہ کرام نے جب آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو صحابہ کرام کے سامنے پڑھا اور کہا، الیوم اکملت لکم دینکم، اے لوگوں، اللہ رب العالمین کے جانب سے فرمان نازل ہوا ہے کہ آج کے دن میں نے الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسی طرح سے میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے اور اسلام بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ سامنے کرام، دین مکمل ہو چکا ہے، دین کے اندر اب کسی چیز کو داخل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے آگے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ اے لوگو سن لو، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر تم آرام و چین و سکون کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو پھر اسی طریقے کو اپناؤ جس طریقے کو صحابہ کرام نے اپنایا تھا۔ اور اسی طرح سے آگے فرمایا کہ جو چیز اس وقت دین نہیں، آج وہ تا قیامت دین نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ چیزیں جو صحابہ کرام کے دور میں دین کا حصہ نہیں، آج اور اسی طرح سے تا قیامت وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ان بدعات سے، ان خرافات سے، ان نئی نئی چیزوں کو دین میں ایجاد کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اور اسی طرح سے جو لوگ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے اور اسی طرح سے بدعات و خرافات کو ایجاد کر کے اپنے آپ کو محمد رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ہی سب سے زیادہ محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگ سن لیں کہ ایسے لوگ سب سے زیادہ ذلیل ہونے والے ہیں، ایسے لوگ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں مقبوض ہیں، ناپسندیدہ ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے کہ جو لوگ دین کے اندر، اسلام کے اندر، شریعت کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے، اور ایسے لوگوں کو بہت بڑی بڑی نعمتوں سے اللہ رب العالمین محروم کر دے گا۔ ایسے لوگ بدقسمت لوگ ہیں۔ آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اسی طرح سے اس حدیث کو صحیح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر جگہ دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کل قیامت کے دن حوض کوثر پر کھڑے ہو کر اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے، اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اسلامیہ جو ہے، یہ امت ہر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس پانی کو پینے کے لیے آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلانا شروع کریں گے، پانی پلاتے رہیں گے، لیکن ان میں سے کچھ اخوان ایسے ہوں گے جن کو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے نشانات سے تو پہچانیں گے کہ ہماری امتی ہیں، یہ ہماری امت کے لوگ ہیں، لیکن اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا، فیقال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنو، یہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں یہ وہی لوگ ہیں دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے والے ہیں، دین کے اندر نئی نئی بدعتوں کو، خرافات کو ایجاد کرنے والے ہیں۔ تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، کہ دور کیجئے، دور ہو جائیے، ایسے لوگ دور ہو جائیں جنہوں نے میرے بعد، میری دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو، بدعات کو، خرافات کو ایجاد کیا تھا۔ سامنے کرام، اور اس سے بڑی قسمتی یہ ہوگی، آپ دیکھیے کہ اس دن، جس دن قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے، اور اسی دن، وہ دن ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں پلائیں گے۔ آپ سوچئے اس دن لوگ پسینوں میں اپنے اپنے اعمال کے بغض، اپنے اپنے اعمال کے سبب پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلانے سے جن کو انکار کر دیں گے ان کی کیا حالت ہوگی۔ اور دوسری حدیث جو آپ سنتے رہتے ہیں، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور اسی طرح سے ہر گمراہی جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ یہ بدعت جو ایجاد کر رہے ہیں یہ لوگ اپنا جہنم کے اندر اپنا مکان، اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہیں۔ اس لیے اگر جہنم سے بچنا ہے، دوزخ سے بچنا ہے، اگر جس طرح سے دنیا کے اندر چین و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اگر آخرت میں اگر چاہیے، جنت چاہیے، تو نئی نئی چیزوں کو چھوڑیں، نئی نئی بدعات کو ایجاد کرنے سے بچیں، بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور خالص توحید پر ڈٹ جائیں، خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، خالص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں، کسی اور کے سامنے اپنے ماتھے کو نہ ٹیکیں۔ اس لیے میں آخر میں اپنی تقریر اسی پر ختم کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو
ان بدعات سے، خرافات سے اور اسی طرح سے دین کے اندر نئی نئی چیزیں جو ایجاد کی جا رہی ہیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھنا۔ یا رب ذوالجلال جو لوگ بدعتیں، خرافات انجام دے رہے ہیں، ایجاد کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی تو صحیح سمجھ دے۔ یا رب ذوالجلال ان لوگوں کو بھی تو صحیح سمجھ دے۔ یا رب ذوالجلال جب تک ہم اس دنیا کے اندر جئیں تب تک ایمان و اسلام پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔